میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن ابی رزین العقیلی قال قلت یا رسول اللہ اکلنا یرا ربہ مخلیا به یوم القیامت قال بلا قلت وما آیت ذلك قال یا ابا رزین الیس کلکم یرا القمر لیلۃ البدر مخلیا به قال بلا قال فانما هو خلق من خلق اللہ واللہ اجل واعظم رواہ ابو داود۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن ہر شخص بلا مزاحمت غیر اپنے پروردگار کو دیکھے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا دنیا کی مخلوق میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو رزین، کیا 14ویں رات کو تم میں سے ہر شخص بلا مزاحمت غیر چاند کو دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چاند خدا تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بزرگ و برتر ہے۔ یعنی جب چاند کو جو خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ہر شخص دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں بلا مزاحمت غیر نہ دیکھ سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار میں کسی طرح کی مزاحمت نہیں ہوگی، سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کریں گے، اور یہ ایسی نعمت ہوگی کہ اس جیسی نعمت جنت میں نہیں ہوگی۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادنى اہل الجنت منزلۃ لمن ينظر الى جنانہ وازواجہ ونعیمہ وخدمہ وسرورہ مسیرۃ 1000 سنۃ وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ قَرَأَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ رواہ احمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مرتبہ کے اعتبار سے ادنا وہ شخص ہوگا جو اپنے باغوں، اپنی بیویوں، اپنے نعمتوں، اپنے خدمتگاروں، اپنے نشست گاہوں کو جو 1000 برس کے مسافت کے اندر پھیلی ہوئی ہوں گے یہ دیکھے گا، ادنا شخص، اور خوش رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے مرتبے کا جنتی وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہوگا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز اپنے پروردگار کی دیدار سے تر و تازہ اور خوش اور خرم ہوں گے۔ تو اہل جنت کے مراتب ہے، ادنا درجے کا جنتی اور اعلیٰ درجے کے جنتی۔ تو اعلیٰ درجے کی جنتی کو صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اس سے جو سرور حاصل ہوگا تو جنت کی اور نعمتوں سے وہ سرور حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں مرد یعنی بندہ 70 مسندوں پر تکیہ لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور یہ صرف ایک پہلو پر ہوں گے، دوسری پہلو پر اور طرح طرح کے مسند اور تکیہ ہوں گے۔ مسند جس کے اوپر بیٹھا جائے اس کو مسند کہتے ہیں۔ پھر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت اس کے پاس آئے گی اور اس کو اپنے طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کے کندھے پر ٹوکا دے گی۔ مرد اس کی طرف متوجہ ہوگا اور اس کی رخسار میں جو آئینے سے زیادہ صاف روشن ہوگا اپنا چہرہ دیکھے گا، اور اس عورت کا معمولی سا موتی اتنا بیش قیمت ہوگا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ یہ عورت اس مرد کو سلام کرے گی اور مرد اس کے سلام کا جواب دے گا اور پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ عورت کہے گی کہ میں مزید میں سے ہوں، یعنی ان چیزوں میں سے ہوں جو خداوند تعالی
جنتیوں کو اپنے پاس سے اور دے گا۔ اس عورت کے جسم پر 70 کپڑے رنگ برنگ کے ہوں گے، جس کے اندر سے اس کا جسم اندر سے نظر آئے گا، یہاں تک کہ اس کی پنڈلی کا گودا تک بھی دکھائی دے گا، اور اس کے سر پر تاج ہوگی جن کا ایک معمولی موتی مشرق اور مغرب کے درمیان کو روشن کر دے گا۔ تو حوران جنت کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت لمجتمعا للحور العین یرفعن باصوات لم تسمع الخلائق مثلها یقولن نحن الخالدات فلا نبید ونحن الناعمات فلا نبأس ونحن الراضیات فلا نسخط طوبى لمن کان لنا وکن له، رواہ ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور عین کا اجتماع ایک جگہ ہوگی، یعنی ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں حوریں جمع ہوا کرے گی۔ اس اجتماع میں جو حوریں ہے یہ بلند آواز سے ترانہ گائے گی۔ ان کی آواز اس قدر دلکش ہوگی کہ لوگوں نے کبھی بھی نہ سنی ہوگی۔ یہ حوریں اس قسم کا ترانہ گائے گی، کیا کہے گی کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی ہلاک نہ ہوں گے، ہم چین اور آسائش سے رہیں گے، کبھی فکر مند نہ ہوں گے، ہم اپنے پروردگار یا اپنے خاوندوں سے راضی اور خوش رہیں گے، کبھی ناخوش نہیں ہوں گے۔ خوشخبری اس شخص کے لیے ہے جو ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے لیے ہے۔ تو اس حدیث میں حوروں کا گیت گانا اس کا جو ہے ذکر آیا۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی چیزوں میں سے ناخن برابر کوئی چیز ظاہر ہو جائے تو آسمان اور زمین کے تمام اطراف اور جوانب اس سے زینت پا جائے، یعنی جنت اگر معمولی کو نشید واجنہ با ٹل شیون رنگین شی، اور اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانک لے اور اس کے ہاتھوں کے کڑے نمایاں ہو جائے، یعنی جنتی حکم لس کی بنگڑی اچھولی بھی وہ نمایاں ہو جائے تو ان کی چمک آفتاب کی روشنی کو ماند کر دے، جس طرح آفتاب ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیتا ہے۔ تو جنت کے اس حدیث میں جنت کے نظارے اور جنت کی اشیاء کا جو ہے ذکر آیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجنت جرد مرد کحلا لا یفنى شبابهم ولا یبلا ثیابهم، رواہ ترمذی والدارمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جنتی بغیر بالوں کے اور آمرد ہوں گے اور ان کی آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان کا شباب فنا نہ ہوگا اور ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے۔ اس میں جنت کے مردوں کا ذکر یعنی نوجوانوں کا ذکر ہوگا، اس کی داڑھی وغیرہ جو ہے بدن کے بال نہیں ہوں گے۔ وعن معاذ بن جبل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنت جردن مردن مکحلین ابناء 30 او 33 سنة، رواہ ترمذی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اس طرح ہوں گے کہ ان کا جسم بالوں سے صاف ہوگا، یعنی وہ امرد ہوں گے، آنکھیں سرمگی ہوں گی اور 33 سال کی عمر ہوگی، 30 یا 33 اتنی جو ہے عمر ہوگی جنتیوں کی۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی وفرش مرفوعہ قال ارتفاعها لکما بین السماء والارض مسیرت 500 سنة، رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول
و فرش مرفوعہ کے متعلق فرمایا کہ جنتیوں کی بچھونوں کی بلندی اتنی ہوگی جتنی کی آسمان اور زمین کے درمیان مسافت ہے، یعنی 500 برس کا راستہ۔ فرش سے مراد قالین اور بستر وغیرہ مراد ہے، تو جنتیوں کے بستر قالین یہ اتنے ہوں گے کہ لوگ نیچے سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے، اور جنتی اس کے اوپر بیٹھ کر اپنے نظارے کرے گا۔ تو جنت کے فرش کا بھی ذکر آیا، سبحان اللہ۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنة يوم القيامة ذو وجوههم على مثل ذو القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جنت کے اندر جو لوگ سب سے پہلے داخل ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کے مانند ہوں گے، اور دوسری جماعت جو ان کے بعد داخل ہوگی ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ چمکنے والے ستارے کی طرح ہوں گے، اور ہر جنتی کو 2 بیویاں ملیں گی، ہر بیوی کے جسم پر 70 جوڑے لباس کے ہوں گے، اور ان کی پنڈلیوں کے اندر کا گودا نظر آتا ہوگا۔ تو اس حدیث میں اہل جنت کے چمکدار چہرے ان کا جو ہے ذکر آیا۔